اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم جاری ہے، جس میں ہم نے ابتدا میں تعارف کے طور پہ بتایا تھا۔ مکی صورت ہے جس میں کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں، اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرما کے انہیں شرک اور بت پرستی سے منع فرما رہا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی کو برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے زمین سے تمہارے لیے پھل اور اناج نکالے بطور رزق کے تمہارے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو مسخر فرما دیا تاکہ وہ کشتی پانی کے اوپر تمہارے لیے چلتی رہے اور تم اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکو۔ اور پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اسی طرح نہر کو تمہارے لیے یعنی دریاؤں کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مسخر فرما دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے چاند و سورج کو بھی مسخر کر دیا، یعنی ایک مخصوص مقدار میں طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون بنا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن و رات کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہر وہ چیز جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا وہ عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو پیدا کیا، پانی برسایا، رزق عطا کیا، مختلف چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قانون کے تحت اس کو پابند کر دیا گیا۔ مسخر کا بعض لوگ مطلب لیتے ہیں کہ تابع کر دینا، تو تابع نہیں کیا جاتا ہے نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ کائنات کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، انسانوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک قانون کے تابع کیا ہے کہ جب آپ اس قانون کو سمجھ لو گے تو تمہیں روٹینز پتہ چل جائیں گی اور تم اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہو۔ آپ دیکھو دن اور رات کو اللہ نے مسخر کیا، مطلب دن اور رات، ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی دن آ جائے اور کبھی بھی رات آ جائے، بلکہ ایک مخصوص ٹائم ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ رات شروع ہوتی پھر پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہوتی، اور دن جو ہے وہ کب آتا اس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، اور آ جاتا تو پھر جائے گا کب پتہ ہی نہ ہو، تو انسان کس طرح اپنے معاملات کو، کام کو انجام دیتا۔ تو اللہ نے ایک قانون کے تحت مسخر کر دیا، اس کا پابند کر دیا، جس سے تم اپنے تمام معاملات کو طے کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی، اور یہاں تک فرما دیا قرآن حکیم میں اس مقام پر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہیں کہ بندے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنتی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ظالم اور ناشکرا ہے، کہ اتنی نعمتیں اسے دی ہیں پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کے بدلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا اور اس کی بندگی کا اعتراف کرتا، اس نے ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے منہ پھیر لیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نعمتیں دے رہا ہے خدا اور عبادت ہو رہی ہے غیر خدا کی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اپنے آقا کو چھوڑ کر غیر آقا کا مطلب غلامی کرنا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید انعامات کا ذکر کیا، خاص وہ انعام جس کا تعلق عرب اور اہل مکہ سے تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی اہل مکہ کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی دعا تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ یہ تو ایک ویرانہ تھا، بے آب و گیا مکان تھا، لیکن ابراہیم نے دعا کی کہ اس کو شہر بنا دے، اس کو آباد کر دے، اس کو حرم بنا دے، اس کو امن والا بنا دے۔ اس کے اندر جب کوئی داخل ہو تو پابندیوں کے ساتھ داخل ہو، اتنی آسانی کے ساتھ اس شہر کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے، اس کو اتنا پرامن بنا دے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج آپ بھی اگر مکے میں داخل ہوں گے تو حالت احرام کے ساتھ کئی کنڈیشنز اور پابندیوں کے ساتھ داخل ہوں گے، بے شک بے شک، کئی شرطیں ہیں، اور معمولی سی غلطی کر دی اس سرزمین میں تو آپ کو باقاعدہ جرمانہ دینا پڑے گا، جو دنیا کی کسی سرزمین کے اندر نہیں۔ تو اللہ نے اس سرزمین کو یہ عزت، یہ مقام عطا کیا۔ اللہ رب العزت اس نعمت کا بھی ذکر کر رہا ہے کفار مکہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو ہم نے امن والا بنا دیا۔ اور پھر ابراہیم نے کہا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے محفوظ کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی تھی۔ اور پھر کہا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ ان بتوں کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور یہ قوم جو مکے والی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو نسبت دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار کہتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے بیزار تھے۔ وہ تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا وہ ہے جو میری اتباع کرے، یعنی صرف دعویٰ کرنے سے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں تو دعویٰ کرنے سے حضرت ابراہیم کے ماننے والے نہیں بن جاؤ گے جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوا کو، طریقے کو، ان کی ملت کو نہ اپناؤ گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی، میں تو شرک سے بیزار تھا۔ تو وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اور کس منہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، جبکہ ابراہیم یہ فرما رہے ہوں کہ وہ کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری پیروی نہ کی، نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کو ہدایت ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ بطور انعام کے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، یہ گزارش کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو اس غیر ذی زر وادی میں آباد کر دیا، چھوڑ دیا تیرے حکم پہ، عند بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے گھر کے قریب۔ اور کس لیے چھوڑا تھا؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ میں اس لیے اپنی اولاد کو، ذریت کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑتا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب ابراہیم اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر لیں تو تعمیر کے بعد پروردگار تو لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دینا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یہ جو آج حضرت اللہ رب العزت کفار مکہ سے کہتا ہے کہ جو سب کا رجحان کعبے کی طرف ہے، جو سب کی رغبتیں کعبے کی طرف ہیں، یہ رغبت ویسے نہ تھی، یہ رغبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار لوگوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دے، تو پورا عرب اس گھر کی طرف مائل تھا۔ اور آج اگر آپ دیکھنے جاؤ تو پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس گھر کی طرف مائل ہیں۔ تو یہ احسان نہیں ہے رب کا کہ اس بستی کی طرف، اس گھر کی طرف
اللہ نے پوری دنیا کو متوجہ کر دیا. اور پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کہ تو جو ہے وہ اس بستی والوں کو، اس شہر والوں کو پھلوں سے نواز دے تاکہ یہ شکر ادا کریں. یعنی کتنے انعامات شہر مکہ پر، آپ جا کر دیکھیں تو صحیح کس طرح پھلوں کی بارش ہوتی ہے. یعنی وہ بستی کہ جس بستی میں کسی جانور کے لیے چارہ اگانے کے لیے سہولت میسر نہیں ہے، یعنی پتھریلا چٹیل میدان، چٹیل علاقہ، اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور نعمتوں کے انبار لگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، انعام تھا اہل مکہ پر، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کفار مکہ سے، اور انہیں یاد دلایا کہ ان چیزوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تم پر اتنے انعامات کیے، تم پر اتنے کرم کیے کہ اس گھر کو آباد کیا. اس گھر کو آباد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کیا. اس شہر کو آباد کرنے کے بعد یہاں امن کی دعا کی، یہاں رزق کی دعا کی، یہاں فضیلت اور برکت کی دعا کی. تو اتنے احسانات کرنے کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو. تم اس طریقے کو اپنانے کے بجائے جو حضرت ابراہیم کا تھا، اس توحید کو اپنانے کے بجائے، اس رب کی عبادت کرنے کے بجائے کہ جس رب کے آگے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جھکتے تھے، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو. تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر، قرآن پاک کے اس مقام پر کفار مکہ کو جو خود کو ملت ابراہیمی کے پیروکار اور دعوے دار تصور کرتے تھے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، احوال اور دعاؤں سے نصیحت دی کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی جو تم نے اپنائی ہے، بلکہ یہ تعلیم تھی، اس کو اپناؤ، اس خدا کی عبادت کرو. جب اس کی عبادت کرو گے تو یہ جو نعمتیں جن کا تمہیں تذکرہ کیا گیا یہ بہت کم ہے، اس سے اور کئی گنا زیادہ تم پر اللہ رب العزت کے انعامات دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے. کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.